الحمدللہ کفا سلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ آپ لوگوں کے سامنے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بے شک اللہ رب العالمین بلند ہے، اللہ رب العالمین سچا بادشاہ ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، جب وحی ختم ہو جائے تب اس کے بعد پڑھنا شروع کیجیے۔ وحی کے ختم ہونے سے پہلے آپ جو ہے کلام پاک کو پڑھنا شروع مت کیجیے، اور آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ رب العالمین میرے علم میں ذاتی عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین بلند ہے، اللہ رب العالمین اتنا بلند ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان اللہ رب العالمین یہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کا دوسرا نام رحمان ہے۔ تو رحمان عرش پر مستوی، اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جو ہے عرش پر مستوی ہوں، اور عرش ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ تو اللہ رب العالمین بلند ہے، اور اللہ رب العالمین سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اللہ رب العالمین پہلے بادشاہ تھا، ابھی بادشاہ ہے، اور قیامت تک بادشاہ رہے گا، اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین بادشاہ رہے گا، ہمیشہ ہمیش بادشاہ رہے گا، اور اس کے تحت تمام چیزیں غلام بن کر کے رہیں گی اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت حقیقی ہے، جبکہ دنیا کی بادشاہت یہ عارضی ہے۔ کبھی اس کی زندگی میں اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد تو جو بادشاہ بنا ہوا ہے اس کی بادشاہت ختم ہونا یقینی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میری بادشاہت ہمیشہ ہمیش کے لیے، میں سچا بادشاہ ہوں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کلام پاک پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، اس سے پہلے کہ وہی ختم ہو جائے۔ وہی جب ختم ہو جائے اس کے بعد پڑھنا شروع کریے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا تھا وہی لے کر کے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام وہی پڑھنا شروع کرتے تھے کلام پاک کا کچھ حصہ، تو ترنت فوراً اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں پڑھنا شروع کر دیتے تھے؟ اس وجہ سے کہ میں جلدی سے یاد کر لوں، کہیں جو ہے میں بھول نہ جاؤں ان کی بات کو، اس لیے جو ہے جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، یہ کلام پاک کو جمع کرنا آپ کے سینے میں میری ذمہ داری ہے، اور اس کا بیان واضح کرنا لوگوں کے سامنے یہ میری ذمہ داری ہے، آپ بھولو گے نہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کلام پاک کی آیت کو پڑھیں گے، آپ کو غور سے سننا ہے، غور سے سننے کے بعد میں پھر اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کلام پاک یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا نہیں ہے، کیونکہ اس کو باقاعدہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام پاک کی آیتوں کو اتار رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکھ کر کے صحابہ کرام کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، ایسے جو ہے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، اور یہ کلام پاک قیامت تک رہے گا۔ کلام پاک بھی ایسی شکل میں باقی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی کلام پاک کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برابر یہ دعا کرتے رہیے کہ میرے علم میں ذاتی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے علم میں ذاتی عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ برابر دعا کرتے ہیں رب زدنی علما،
کہ اے میرے رب میرے علم ذاتی عطا فرما، مجھے قرآن و سنت کا علم دے دے، مجھے کلام پاک کا علم دے دے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا علم دے دے، میں کلام پاک کی آیتوں کو سمجھ سکوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ سکوں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم ذاتی عطا فرما۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی صورت میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن میں انہیں اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ کہے گا اے میرے رب میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے تو کیوں اندھا بنا کر کے اٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی گئی، تم نے ہماری آیتوں کو سنا اور سن کر کے انسن کر دیا، تم نے اس کو بھلا دیا، تو آج جو ہے ہم تم کو بھلا دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے اور ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور آخرت کا عذاب یہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہوا اس کا ترجمہ۔ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد سے اعراض کرتے ہیں، کلام پاک سے اعراض کرتے ہیں، دین اسلام سے اعراض کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اس لفظ کا جو ہے معنی علماء کرام نے بتایا کہ اس سے مراد جو ہے عذاب قبر ہے، کہ قبر میں انہیں عذاب دے گا، ایک ہے۔ اور اس سے یہ عام مفہوم بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں بے چینی کو ڈال دے گا، سکون نکال دے گا ان کے دلوں کے اندر سے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کریں گے، اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے سکون کو نکال دے گا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے بے چینی کو ڈال دے گا، وہ قلق اور اضطراب کے شکار رہیں گے، انہیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا بنا کر کے اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، وقت کنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جا رہی تھی، تمہیں سنایا جا رہا تھا، تم جو ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیے، تم جو ہے اس کو بھولے رہے، تو آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ آج ہم تم کو ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے میری ملاقات کیوں بھلا دیا تھا اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے یہ آج جو یہ کہہ رہا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کو یاد نہیں رہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے عذاب میں ڈال دے گا، وہ لاکھ چلاتے رہیں گے، فریادیں کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کچھ بھی سنائی نہیں کرے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یہ بہت ہی زیادہ سخت ہے اور بہت ہی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے چل کر کے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اوپر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور آپ اس پر جم جائیے۔ ہم آپ سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کو خود روزی دیتے ہیں، اور آخری انجام تقویٰ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ تو نماز پڑھیے ہی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیے۔ یہ آیت کریمہ اصولی آیت کریمہ میں سے ہے۔ یہاں سے ایک اصول معلوم ہوا۔ اصول کیا معلوم ہوا؟ کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے،
کہ میرے اندر کتنی اچھائیاں ہیں اور میرے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں ٹٹولنا چاہیے، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں پر جو ہے حکم کو نافذ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو برائی سے روکتے رہنا چاہیے۔ ہم خود نماز پڑھیں، اپنے بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، یہ ہمارے اوپر جو ہے ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے نمازی ہیں اور چپکے سے جو ہے گھر میں سے چلے آ رہے ہیں، نہ اپنے بیوی کو بول رہے ہیں، نہ اپنے بال بچوں کو بول رہے ہیں، کسی کو نہیں بول رہے۔ اور ہم بولتے بھی کیسا ہے، 2-4 مرتبہ بولے، اس کے بعد میں جو ہے ہم جو ہے خود مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں مان رہے۔ نہیں، مسلسل وقتاً فوقتاً جو ہے کبھی بھی دیکھیے اچھے موڈ میں یا کبھی بھی تو وقتاً فوقتاً بولتے رہیے۔ ذمہ داری ہے کہ ہم خود نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ گھر کا جو سربراہ ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود نماز پڑھے اور گھر والوں پر نماز پڑھنے کا حکم نافذ کرے۔ کیسے نہیں حکم چلتا ہے؟ دنیاوی معاملات میں تو کہتے ہو کہ ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، ہم جو بولیں گے وہی ہوگا، تو دینی معاملات میں کیوں نہیں ہم بولتے ہیں؟ دینی معاملات میں جس طریقے سے ہمیں سخت رویہ اپنانا چاہیے وہ رویہ ہم اپناتے ہی نہیں ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم سخت رویہ اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں ہم نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے۔ جبکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ دینی معاملات میں سختی کا معاملہ کرنا چاہیے، دنیاوی معاملات میں تھوڑے سے لچک ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہم خود نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان خود نمازی ہے تو اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو کامیاب ہوگا، لیکن اگر وہ خود نمازی نہیں ہے تو لاکھ بچوں کو حکم دیتا رہے، وہاں پر وہ فیل ہو جائے گا۔ اور بسا اوقات جواب بھی مل سکتا ہے پلٹ کر کے، آپ ہم کو کیا کہتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تم خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہو، پلٹ کے جواب بھی مل سکتا ہے۔ تو پہلے اپنا جو ہے عمل کریے، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کو عمل کرائیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ تو اس میں آپ کے متبعین بھی شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے کا حکم دے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کو روزی روٹی دیتے ہیں، یعنی ہم آپ کو روزی روٹی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخری انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ تو یہ آگے جملہ جو ہے اس آیت کریمہ میں کہ ہم آپ کو روزی روٹی دیتے ہیں، ہم آپ سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے روزی روٹی کے دروازوں کو کھول دے گا، آسان کر دے گا۔ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العالمین روزی روٹی کے مسائل کو خود بخود آسان کر دے گا، کوئی مشکل مسئلہ رہے گا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخری انجام تقوی والوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور انہیں ایسی ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں تک ان کا وہم بھی نہیں جاتا، جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی تمام نیک اعمال کو تو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے ابھی تراویح کی نماز پڑھی ہے، اس نماز کو قبول فرما لے، آمین۔ اور اے اللہ رب العالمین ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم روزے رکھ رہے ہیں ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نفلی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہمارے نفلی صدقہ خیرات زکوٰۃ کو تو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کے حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔